علیکم۔ کہانی کے چوتھے حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، اگر آپ کو میری کہانی میں کوئی بھی بات بری لگتی ہے یا کچھ اچھا لگتا ہے، پلیز چھوٹا سا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور چھوڑیں پلیز۔ میں اور بہتر سے بہتر کہانیاں آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی دلچسپ ہوں گی۔ چلیں کہانی کے 5ویں حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں اور رابرٹ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ میرے والدین اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے، وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت مشکل حالات دیکھے۔ میرے والدین نے مجھے اسکول میں داخل کیا جہاں بدقسمتی سے رابرٹ میرا کلاس فیلو تھا۔ میری آنکھوں کا رنگ، چہرے کا رنگ اور میرے جسمانی قد و خال کیونکہ یہاں کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے، لہٰذا آئے دن اسکول میں اپنے ہم جماعتوں کے مذاق کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے والدین سے کہا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ دینے کے بجائے یہ سب میرے اسکول نہ جانے کا بہانہ سمجھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا اور پھر گویا ہوا۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے، ان کی یہاں کوئی بھی نہیں سنتا۔ رابرٹ مجھ کو تنگ کرنے میں پیش تھا، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا مجھے تنگ کرنے کا۔ کلاس میں صرف لیزا تھی جس کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی اور بہت پیاری بھی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی رونق آنکھوں میں دھیمی سی چمک آئی۔ رابرٹ مجھ سے لیزا کی دوستی کی وجہ سے اور بھی زیادہ جلنے لگا۔ ایک دن میری اور رابرٹ کی بحث ہوئی۔ اس دن لیزا میرے ساتھ تھی۔ اس دن تو وہ چلا گیا، لیکن ایک دن موقع دیکھ کر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت مارا۔ وہ طاقتور تھے اور زیادہ تھے، میں کمزور اور اکیلا تھا، کچھ کر نہیں پایا۔ تم سن رہی ہو نا؟ اس نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ماریا حیرانی سے اس کی ساری بات سن رہی تھی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، پھر کیا ہوا؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں زخموں سے چور تھا اور برداشت نہ کر سکا اور کوما میں چلا گیا۔ نہ زندوں میں رہا نہ مردوں میں، کئی دن اسپتال میں رہا اور ایک دن یہ ظالم دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ماریا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ کوئی نہ جان پایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میری ایسی حالت کیوں ہوئی۔ پولیس نے لیزا کا بیان بھی ریکارڈ کیا اور رابرٹ کا بھی، لیکن ان سب نے انکار کر دیا کہ کسی نے مجھے اس دن نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں نے میری قبر پر موم بتیاں جلائیں اور پھر سب بھول گئے۔ میرے والدین بوجھل دل کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے گئے اور میں یہاں بھٹک رہا ہوں انصاف کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی کے تعصب کا شکار بنتے ہیں، کبھی رنگ کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر۔ وہ چپ ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ماریا کی آواز میں ڈر تھا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اب تمہارا ساتھ چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار انصاف دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرو اور بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گی؟ اس نے پوچھا تو ماریا نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ اس کو اپنا منصوبہ بتاتا گیا۔ وہ سنتی گئی۔ دروازے پر کوئی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اوہ تم؟ اس نے رابرٹ کو دروازے پر کھڑا پایا اور نارمل انداز میں بولی۔ ہاں شکر ہے تم نے دروازہ کھولا، میں سمجھا کہ تم اب میری شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ ہاں میرا ارادہ تو کچھ ایسا ہی تھا، لیکن چلو بتاؤ کیوں آئے ہو اب؟ کل جو ہوا اس کی معافی مانگنی تھی، لیکن ساتھ کچھ پریشانی بھی ہے مجھے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بغیر اجازت کے آ گیا۔